بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرفق واللین بین الزوجین، شوہر اور بیوی کا آپس میں شفقت اور نرمی کرنا۔ اے پیارے بہن بھائیوں، یقیناً نکاح مرد اور عورت کے درمیان محبت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان خوش بختی اور اطمینان حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور مہربانی رکھ دی، کیونکہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنی آدم پر اپنی کامل رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کی جنس سے ہی ان کے جوڑے بنائے اور ان کی بیویوں کے درمیان مودت ڈال دی۔ وہ محبت اور رحمت دراصل نرمی ہے۔ بے شک ایک مرد عورت کو اس سے اپنی محبت کی وجہ سے یا اس پر رحمت کی وجہ سے روک کر رکھتا ہے تاکہ اس سے اس کی اولاد پیدا ہو، یا اس لیے کہ عورت خرچ کرنے میں اس کی محتاج ہوتی ہے، یا یہ کہ ان دونوں کے درمیان الفت ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ پس نکاح حرام کاموں سے نفس کی پاک دامنی اور معاشرے کی برائیوں سے پاک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پس اس کے فائدے بہت عظیم ہیں اور اس کی مصلحتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ صرف مردوں اور عورتوں تک ہی عام نہیں بلکہ تمام امت کو اس کے فائدے عام نظر آتے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، یہ یعنی نکاح دین کو مضبوط اور اس کی حفاظت کرنے، عورت کی مضبوطی اور تحفظ، اس کی نگرانی کرنے، نسل کے وجود میں لانے، امت کی تعداد میں اضافہ کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی کثرت پر فخر کو ثابت کرنے پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ایسی مصلحتیں ہیں جن میں سے ایک نفلی عبادت پر بھاری ہے۔ بے شک وہ کام جو میاں بیوی کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان دونوں کا مل کر رہنا آسان بنایا اور انہیں اس عظیم نعمت کی توفیق دی جس سے بعض لوگوں کو محروم رکھا گیا۔ اس عظیم نعمت کے شکر میں سے یہ ہے کہ وہ دونوں ہر اس کام سے دور رہیں جو اس تعلق کے ٹوٹنے کا سبب ہو سکتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو ان کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتا ہے، خاص طور پر وہ نافرمانیاں اور گناہ جو ہر مصیبت کی بنیاد اور ہر بدنصیبی کے نکلنے کے مقام ہیں۔ ان دونوں پر لازم ہے کہ وہ باہمی حق و فرائض کا لحاظ رکھیں۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کی خیر خواہی اور رہنمائی کی جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے وہ اسے ادا کرے، چنانچہ وہ انہیں ایسی چیز کی ترغیب دے جو ان کو دونوں جہانوں میں فائدہ دے، اور ایسی چیز سے ڈرائے جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ شوہر پر لازم ہے کہ ان پر اتنا خرچ کرے جو اسے میسر ہو اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا حریص ہو۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کے علاوہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی حریص ہو۔ شوہر اور اپنے گھر کے حق کے بارے میں جو چیز اس پر لازم ہے اسے بجا لائے۔ جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے حق میں کوئی غلطی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی خیر خواہی کرے اور اسے نصیحت کرے، اس کی غلطیوں کو حکمت اور نرمی کے ساتھ اس پر واضح کرے۔ دونوں کو باتوں میں سختی کرنے سے ڈرنا چاہیے اور سختی کرنے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، خاص طور پر شوہر کی طرف سے جب اس سختی کی ضرورت بھی نہ ہو۔ ان دونوں کو اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ باہمی معاملہ کرتے وقت نرمی ہی ان پر غالب ہو، کیونکہ اسی میں کامیابی، خوش نصیبی اور فلاح ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، نرمی سے کام لیا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ مناوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور یوں کہ ان کا بعض کے ساتھ نرمی کرنا اور رفق، نرم پہلو، شفقت کرنے، زیادہ آسان کام کرنے کو اختیار کرنا اور اچھی کارکردگی پیش کرنے کو کہتے ہیں۔ اور مرد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ عورت دین، علم یا فقہ میں جس مقام تک بھی پہنچ جائے
وہ پھر بھی عقل اور دین میں ناقصی رہے گی، کیونکہ وہ اسی پر پیدا کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھلائی کی وصیت کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں نصیحت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھا اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں، یعنی یہ وصیت جو میں تمہیں کر رہا ہوں اسے قبول کرو، اور وہ اس طرح کے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ عورتیں عقل میں قاصر ہوتی ہیں، دین میں قاصر ہوتی ہیں، غور و فکر میں قاصر ہوتی ہیں، اور اپنے تمام کاموں میں بھی قاصر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، بلکہ انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس مخلوق کو پھیلائے تو اس نے ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، بس اس نے اس کو اس کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، تو وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ اگر آپ ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھائیں گے تو اسی حال میں اٹھائیں گے کہ اس میں کجی ہوگی، اور اگر آپ اسے سیدھا کرنا چاہیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح یہ عورت ایسی ہے، اگر انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اسی حال میں فائدہ اٹھا سکے گا کہ وہ ٹیڑھی ہوگی، تو کچھ بھی ملے وہ اس پر راضی رہیں۔ اگر وہ اسے سیدھا کرنا چاہیں تو وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی، وہ اس پر کبھی بھی قدرت نہیں پا سکیں گے۔ اگر وہ اپنے دین میں سیدھی ہوگی تو اپنے مزاج کے تقاضے کے مطابق کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ ہر چیز میں وہ اپنے شوہر کے لیے ویسی نہیں ہوگی جیسا وہ چاہتا ہے، بلکہ مخالفت ضرور ہو جائے گی، اس سے کوتاہی بھی ضرور ہوگی، اس کوتاہی کے ساتھ ساتھ جو اس میں پہلے سے موجود ہے۔ تو وہ اپنی فطرت اور مزاج کے تقاضے کے مطابق قاصر ہے، اور اس میں کوتاہی کرنے والی بھی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، اور اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم کوشش کرو کہ تمہارے لیے اس طریقے پر سیدھی ہو جائے جیسے تم چاہتے ہو تو یہ ممکن نہیں، تب تم اس سے بیزار ہو جاؤ گے اور اس کو طلاق دے دو گے، تو اس کا ٹوٹنا ہی اس کا طلاق ہے۔ تو اے مومنو، اللہ سے ڈرو، رحمان کی اطاعت نافرمانی سے دور رہنے اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو توفیق دے، اس بات پر حرص کرو کہ باہم معاملہ خیر ہوا ہی، گفتگو کرتے وقت نرمی اور رحمت تمہارے درمیان غالب رہے، کیونکہ ایسا کرنا احسان میں سے ہے۔ یہ ان اہم اسباب میں سے ہے جو المنان کی اجازت سے خوش نصیبی اور اطمینان کو کھینچ لاتے ہیں۔